ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدر محترم، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور پردے کے اندر میری ماں و بہنوں، آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے اصلاح معاشرہ. معاشرہ بگڑ رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے، کیسے سدھارا جائے، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، بگڑے ہوئے معاشرے کو کیسے سدھارا جائے. چلیے ہم ان بات پر غور کرتے ہیں. معاشرہ بگڑتا کیوں ہے؟ ان معاشرے میں رہتا کون ہے؟ اس معاشرے میں کوئی فرشتے نہیں رہتے ہیں، ہم اور آپ رہتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا جب تک ہم نہیں بگڑے ہیں تو معاشرہ بگڑا نہیں. جب تک ہم نہیں سدھریں گے معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے. سماج کو سدھارنے کے لیے ہم تمام انسانوں کو سدھارنا ضروری ہے، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے اصلاح معاشرہ. اور قرآن کریم نے ایک پرنسپل کھینچا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ منطبق ہوگا، یہ فٹ ہوگا. انسانوں تم دیکھو گے کہ ہر زمانے میں منطبق ہوگا، ہر دور میں منطبق ہوگا. تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اور دیکھ کر رہ جاؤ گے. قرآن کریم دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، سمندر کے اندر کہیں بھی بگاڑ نظر آئے، کہیں بھی فساد نظر آئے تو انسانوں سمجھ جاؤ وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے خود کا کمائی ہے. معاشرہ کا بگاڑ ہم سے اور آپ سے ہے، اور سماج کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے میرے بندو، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے خود کا کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ مہربان ہے جو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس کا پکڑ نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں ایک انسان غلطیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی لیے ایک انسان جب تک نہیں بگڑے سماج بگڑ نہیں سکتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر ایک بستی کا مثال بیان کی ہے
جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے رزق اور کھانے پینے کے تمام چیزیں دی، لیکن اس بستی والوں نے ان تمام چیزوں رہنے کے باوجود پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو عذاب میں ڈال دیا۔ آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ آج جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں کون سی مصیبتیں؟ وقت کا حکمران دیکھیے، ہم پر جو مودی جی ظلم کر رہے ہیں، اور آپ اب سے اندازہ لگائیے جب سے وہ آیا ہے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم آرام کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی تو کوئی ظلم آ جاتے ہیں۔ تو اس بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں ڈال دیا۔ آئیے غور کیجئے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو امن دی، چین دی، کھانے پینے کی تمام چیزیں دی، لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا میرے بھائیوں؟ اس بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ ان تمام چیزیں ملنے کے باوجود وہ سوچنے لگا کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، ورنہ اس دنیا میں گزرنا اور رہنا بیکار ہے، اور یہ سمجھ کر وہ آگے بڑھنے کی اور کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے پھر اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا۔ اس بستی والوں کو جو کھانے پینے کی چیز دی، تمام کے تمام چیزیں ایک ایک کر کے چھین لی، اور وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ تو یہ عذاب کیوں آئی؟ اسی لیے کہ وہ بگڑ گئے اور لالچی حریص بن گئے، پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اور مانگنے کی کوشش کی، یہ سوچا کہ مجھے اور چاہیے، اس میں نہیں ہو رہا ہے۔ اب آئیے، اسلامی تاریخ میں ایک حکمراں گزرا ہے حجاج بن یوسف۔ یہ بڑا ظالم آدمی تھا، ہمارے علماء کو معلوم ہے بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس نے بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا، بڑے بڑے علماء کو مروایا۔ اس کے زمانے میں تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا سوال کر رہے ہیں؟ امام حسن بصری آپ امام ہے اور حجاج بن یوسف ظلم کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اس کے ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہے، کیا کیا جائے؟ امام حسن بصری عالم وقت ہے، میرے بھائیوں کیا جواب دے رہے، غور کیجیے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اے حجاج بن یوسف کی شکایت لانے والوں، اے حجاج بن یوسف کی ظلم کی شکایت لانے والوں، سن لو، آج جو حجاج بن یوسف ظلم کر رہا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے خود کا کمائی ہے۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مصیبت مسلط نہیں کرتے۔ تو حجاج بن یوسف ظالم گورنر گزرا ہے، ہم پر ظلم کیوں کیا؟ ان لوگوں پر ظلم اس لیے کیا کہ وہ بگڑ گئے۔ تو معاشرے کا بگاڑ ہم سے اور آپ سے ہیں۔ تو آئیے معاشرے کے بگاڑ اور سدھارنے کا چند طریقے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، 10 طریقے بیان کروں گا جس سے معاشرہ سدھارتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنے لگے، اگر ان چیزوں اپنی زندگی میں شامل کر لی تو معاشرہ اس سے سدھار بھی جاتا ہے اور اس سے بگاڑتا بھی ہے۔ آئیے ایک چیز پر غور کیجئے۔ نمبر 1، کسی بھی سماج میں دودھ ہوتا ہے نا، دودھ کا جو جوہر ہوتا ہے اس کی کریم ہوتی ہے، اس کا طاقت ہوتی ہے۔ سماج کا کریم کیا ہے؟ سماج کا طاقت کیا ہے؟ سماج کا طاقت ینگسٹر سے، یعنی 20 سال سے لے کر 40 سال کے لوگ ہیں، یہ نوجوان ہے۔ اگر یہ نوجوان بگڑ جائے تو سماج کبھی بھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے سماج کو سدھارنے کے لیے نوجوانوں کو سدھارنا ضروری ہے، نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم نے اس جوانی کے پیریڈ کو طاقت کا دور کہا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اس جوانی کے پیریڈ کو طاقت کا دور کہا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 حالاتوں کا ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ 3 حالاتوں کا ذکر کیے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، یعنی اس کمزوری سے مراد بچپنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے، وہ کھانے کو مانگ نہیں سکتا ہے، ہاں ٹھنڈی لگے تو کمبل مانگ نہیں سکتا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑے تو اپنے امی کو بلا نہیں سکتا ہے، ہاں یہ بول نہیں سکتا ہے کہ امی مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں رہتا ہے، یہ چھمتا ان کے اندر نہیں رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسانوں کو کمزور بنایا۔ پھر آگے فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر
پھر میں نے انسانوں کو قوت اور طاقتور بنایا. اب نوجوان ہے، یہ طاقت کا دور ہے. اگر نوجوان چاہے قوم کو عروج پر لے کر جا سکتا ہے، قوم کا ذلت کے سبب بھی بن سکتے ہیں. نوجوان صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. نوجوان چاہے کسی بھی سماج کو اور کسی بھی قوم کو بگاڑنے کا حل بھی بن سکتے ہیں اور کسی بھی قوم کو سدھارنے کا حل بھی بن سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جوان کو طاقتور کہا ہے. پھر آگے فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر میں نے انسانوں کو طاقت چھین لی. اب ان کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا، اب ان کے جوڑوں میں طاقت ختم ہو گئی. اب وہ طاقت نہیں ہے جو جوانی میں تھی. اور اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسانوں 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو. اور انہی 5 چیزوں میں ایک چیز فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کا قدر کرو کہ اس سے پہلے تم پر بڑھاپا آ جائے. جوانی کا قدر کرو. جوانی، نوجوان یہ قوم کو عروج پر لے کر جا سکتے ہیں اور قوم کا ذلت کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اور اس جوانی میں جو اچھی عبادت کرے، رمضان کے روزے رکھے، قرآن و حدیث پر عمل کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 طریقے کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور انہی میں سے ایک انسان اللہ کے نبی نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو عبادت کی، یعنی اللہ کی رضا لے اپنے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ بھی شامل ہے. کس میں؟ جوان میں. تو کیا کرنا ہوگا؟ صحیح عمل کرنا ہوگا. جب تک ہم صحیح عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آج نوجوانوں کا حالات دیکھیے. اب کہیں بھی چلے جائیے، یا بمبئی چلے جائیے، دلی چلے جائیے، یو پی چلے جائیے، اور آپ کے اس گاؤں پہ آ جائیے، کٹھیار آ جائیے، نوجوانوں کا حالات دیکھیے. ان کی زبان پر کھانے کی بات ہے، پینے کی بات ہے، گھومنے کی بات ہے، ورنہ بیہودہ بات ہے. کیا ایسے نوجوانوں سے سماج سدھرے گا؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. ایسے نوجوانوں سے سماج نہیں سدھر سکتا ہے. اسی لیے کیا انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک جانور جنسی خواہش جہاں چاہے پوری کر لے، ایک انسان اتنا گر جائے کہ ان کے دل و دماغ میں یہی خیال چلتے رہے کہ کس طریقے سے جنسی خواہش کو پوری کی جائے. نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جوان ہو تو تم شادی کر لو. جانور کی طرح نہ دوڑا کرو، تم شادی کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کے قابل ہو گئے ہو تو تم شادی کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس سے تمہاری 2 فائدے ہونے والا ہے. ایک تو نظر کی فتنہ اور شرمگاہوں کی فتنہ، نظر جھک جائے گی اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اگر ان دونوں فتنوں سے بچنا ہے تو تمہیں شادی کر لو. شادی کر لو، ان دونوں فتنوں سے بچ جاؤ گے. کیا کرنا ہے؟ شادی کرنا. آج ہمارے نوجوان شادی بھی عمر پہنچ گئے اور شادی بھی کر رہے ہیں تو کیا مانگ رہے معلوم ہے؟ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے خوبصورت عورت چاہیے، دینداری نہیں، مجھے خاندان والی عورت چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس حدیث پر غور کیجئے. تنکح المرأۃ لاربعین، اے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والوں، لمالہا، کچھ لوگ ہیں جو مال کو دیکھتے ہیں، مال والے لڑکی کو پسند کرتے ہیں. ہاں اس کا باپ امیر ہے، اب مجھے بال چاہیے. ہاں ان کا باپ بہت زیادہ امیر ہے، گاؤں میں امیر ہے تو پیسہ چاہیے. لمالہا ولجمالہا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جوانی اور ولجمالہا، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. خوبصورت ہے یا نہیں ہے، دینداری ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن خوبصورت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں. ولی جمالہا ولی حسبہا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاندان اور حسب کو دیکھ رہے ہیں، خاندان والوں دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی خاندان والے ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں دینداری کو دیکھتے ہیں. ولی دینہا، کیا عورت دیندار ہے یا نہیں ہے، ہاں لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فاظفر بذات الدین، لوگوں ان 4 چیزوں میں تم دینداری کو ترجیح دو. اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، اگر تم نے دینداری کو پسند نہیں کیا تو سمجھ جاؤ تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے تباہ و برباد ہونے کی بات کی ہے کہ جو دینداری کو پسند نہ کی، جو دینداری کو جھٹلایا، وہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے. کیوں کہا؟ دینداری کو پسند کرنے کے لیے کہا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے کہ دینداری کو پسند کیجئے. لیکن ہمارا نوجوان صرف شراب کے عادی میں اور گندی چیزوں میں خوبصورتی کو پسند کر رہے ہیں.
دینداری نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے بچی کو بھی صحیح تعلیم دینے کی کوشش کیجئے۔ تو جب تک نوجوان نہیں سدھریں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ سماج کو سدھارنے کے لیے نوجوانوں کو اپنے اصلاح کرنا پڑے گی۔ نمبر دو، دوسری چیز معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اور معاشرہ اس سے بگاڑتا بھی ہے، آج عورتوں کو دیکھیے، اگر عورت بگڑی ہوئی ہے تو سماج کبھی بھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو تم دینداری کو ترجیح دو۔ ہاں اگر فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، ہاں ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف عورت ہے، اگر معاشرے کو سدھارنے کا حال، اگر عورت بگڑ گئی یعنی دنیا کے تمام فتنوں کو ایک طرف رکھا اور عورت کے فتنوں کو ایک طرف رکھ کر کہا اگر دنیا عورت بگڑ گئی تو آدھی سماج آدھی سوسائٹی ایسے ہی بگڑ گئی۔ عورت اگر بگڑ گئی تو بڑے بڑے متقی کا تقوی پاش پاس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نمازی کا نماز کام نہ آئے، بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان کام نہ آئے۔ لیکن یہی عورت اگر ایمان والی بن جائے، یہی عورت اگر دیندار بن جائے تو یہ آسیہ بھی بنتی ہے، یہی عورت اگر دیندار بن جائے تو یہ مریم بھی بنتی ہے جس ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ یہی عورت اگر ایمان والی بن جائے تو یہ حاضرہ بھی بنتی ہے، یہی عورت اگر ایمان والی بن جائے تو یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ بھی بنتی ہے۔ آئیے قرآن پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی آسیہ کو کی ہے۔ ہاں فرعون کی بیوی ہے یہ آسیہ ہے جو فرعون کے گھروں کو چھوڑ دی۔ فرعون کون ہے؟ مصر کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، فرعون کے گھروں کو چھوڑ دی، فرعون کے سارے چیزوں کو چھوڑ دی اور اللہ پر ایمان لا، اسلام کو قبول کی اور اللہ سے دعا کر رہے قالت رب بلی، یا اللہ میں نے تمہارے لیے فرعون کے گھروں کو چھوڑ دیا، میں نے تمہارے لیے فرعون کے سارے پراپرٹی اور پیسے کو چھوڑ دیا، یا اللہ مرنے کے بعد تو مجھے اپنے پاس ایک مکان عطا کرنا۔ یہ دعا کر رہی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے نمونہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ اور دوسری عورت کون ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم ہے جس نے زندگی بھر اپنے آبرو کی حفاظت کی، جس نے زندگی بھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اے لوگوں دیکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اے لوگوں اس لیے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے مریم کیا کہتی ہے؟ یا اللہ مریم اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ اب عیسیٰ علیہ السلام گود میں لے کر قوم والوں کے پاس پہنچتے ہیں، قوم والوں کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے مریم تو نے اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ تمہارا باپ تو صحیح ہے، تمہاری ماں بھی صحیح ہے، تمہارا بھائی بھی صحیح ہے، تم نے اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تم نے اتنا بڑا پاپ کیسے کیا؟ مریم کیا جواب دے رہی ہے؟ مریم کوئی جواب نہیں دی بلکہ اللہ نے اسے منع کی تھی، اے مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کی طرف اشارہ کرنا۔ اب بچے کی طرف اشارہ کی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو، اے مریم تو اپنے دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہو، دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہو، یہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو اور اس دودھ پینے والے بچے کو بولنے کی قوت دے دی، قوت گویائی دے دی۔ دودھ پیتے بچے بول پڑے اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا اور اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے تم میری ماں پر شک نہ کر۔ اگر عورت ایمان والی ہے تو مریم بھی بن سکتی ہے، یہی عورت اگر ایمان والی ہے تو یہ حاضرہ بھی بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاضرہ اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دونوں جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاضرہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، پکار رہے سرتاج، اے میرا سرتاج مجھے جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دی، ہاں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ حضرت حاضرہ پوچھ رہی ہے اے میرا سرتاج کیا یہ رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ حضرت حاضرہ کیا کہتی ہے؟ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہے تو اس پریشانیوں سے نکلنے کا حل بھی بتائے گا۔ کس نے کہی؟ حاضرہ نے۔
اب ان کے پاس پینے کو ایک تھیلا کھجور ہے، ایک مشکیزہ پانی، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حاضرہ نے کیا کی، اب پانی اور کھجور ختم ہونے کے بعد بچے پیاس کے ہمارے تڑپنے لگے۔ حضرت حاضرہ پانی کی تلاش میں نکل رہے ہیں، نکل گئی۔ تو اگر عورت ایمان والی بن جائے تو حاضرہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر عورت ایمان والی بن جائے تو فرعون کے گھروں میں جو نوکرانی تھی اور اللہ کے نبی جو معراج میں جانے کے بعد ان کی خوشبو مہک رہی ہے، خوشبو ملی ہے، وہ بھی بن سکتی ہے۔ کون ہے؟ امام احمد اپنے کتاب مسند احمد کے اندر ایک واقعہ نقل کیے، اللہ کے نبی معراج میں جا رہے ہیں اور جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کس کی خوشبو ہے؟ بتا رہے ہیں ایک عورت کی خوشبو ہے، اور یہ وہ عورت ہے ہاں جس نے فرعون کے گھروں میں نوکرانی تھی اور فرعون کے بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن کی بات ہے، وہ خوشبو یعنی وہ عورت خوشبو نظر اس لیے آ رہی ہے، وہ عورت ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، ہاتھوں سے کنگھی گری اور زمین پر گر گئی۔ اب ان کی زبان سے اللہ اکبر بسم اللہ نکل گئی۔ فرعون کی بیٹی کہہ رہی ہے تو کس کی نام لے رہی ہو؟ وہ کہا اللہ کا، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور تمہارا باپ کا بھی رب ہے۔ کہ یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ کہاں بتا سکتے ہو، مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ وہ عورت کہہ رہی ہے ایمان دیکھیے، ایمان والوں کے لیے نمونہ آسیہ کو اس نے نہیں کیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ تم بتا سکتے ہو، مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ بس کیا کی، باپ کو بتا دی۔ اب فرعون نے بلایا عورت ادھر آؤ، جب ادھر آئی کہنے لگا میں تمہیں آج مار دوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، ورنہ کیا کروں گا اس کے بدلے میں؟ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تم چھوڑ دو، مجھے رب مانو، میں تمہیں سیکار کر لوں گا، کھانے پینے کی تمام چیزیں دوں گا، لیکن تم اس رب کو چھوڑ دو۔ وہ عورت کیا کہہ رہے؟ نہیں میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کے لیے جان بھی چلی جائے میں منظور ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب فرعون دھمکا رہے کہ میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ کہا لوگوں آگ تیار کرو، آگ تیار کرنے کا حکم دی۔ اب ایک ایک کر کے سارے ان کے بچے کو ڈالا گیا۔ اب کیا ہوا میرے بھائیوں، سارے بچے کو ڈالنے کے بعد اب ان کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بچے اور وہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ کود جا۔ اب وہ ہچکچانے لگی، ڈر رہی ہے کہ میں مارا جاؤں۔ اب تک تو سارے بچے جل گئے لیکن دودھ پیتے بچے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ کیا حکم بچے اللہ تعالیٰ نے دودھ منہ بچے کو قوت گویائی دے دی، بول پڑی ماں کود جا، تو ڈر نہیں، دنیا کی آگ آسان ہے اور مرنے کے بعد جو آگ ملے گی وہ خطرناک ہے، اس لیے تو ڈرو نہیں، کود جا۔ بس کودنے کا حکم دی۔ وہ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر وہ عورت آگ میں کود گئی اور مارے گئی۔ تو ایمان والی بن جائے تو یہ فرعون کے گھروں میں نوکرانی جو کر رہی ہے ایسا بھی بن سکتی ہے جو جنتی ہے۔ تو آئیے ایمان والوں، اور عورت اگر ایمان والی ہے تو اس دنیا کے لیے فتنہ نہیں ہے، اگر عورت ایمان والی نہیں ہے تو اس دنیا کے لیے فتنہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو تیسری چیز پر غور کیجئے جو معاشرہ اس لیے بھی بگڑے ہوئے ہیں کہ عورت بگڑی ہوئی ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز معاشرہ کیوں بگڑا ہے؟ میرے بھائیوں، آج معاشرہ اس لیے بھی بگڑے ہوئے ہیں کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے اندر محبت نہیں ہے۔ جو نبی نے محبت پیدا کی تھی وہ محبت آج موجود نہیں ہے۔ آپ معاشرے کے اندر نظر ڈال کر دیکھیں، بھائی بھائی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی، پڑوسی پڑوسی کو مار رہا ہے۔ اگر ایک پڑوسی امیر ہے ایک پڑوسی غریب ہے تو اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہاں کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور اس لیے محبت پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے میں نے تمہارے اندر محبت پیدا کی۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دوست ہے، تم کیوں آج یہ کہہ رہے ہو کہ دوست نہیں ہے؟ تم یہ کیوں یہ بول رہے ہو کہ دوستی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، دوستی تو میں نے برقرار کی ہے، میں نے دوستی پیدا کی ہے، اور جو محبت میں نے تمہارے اندر پیدا کی ہے دنیا کی کوئی ہستی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ہے دنیا والو، ہے دنیا میں بسنے والو، چائے پانی،
ہے دنیا میں بسنے والوں، اگر تمہیں کچھ چاہیے، ہے دنیا میں بسنے والوں، اگر میں نے جو محبت پیدا کی ہے، اگر تم وہ محبت پیدا کرنا چاہو گے تو دنیا کے تمام چیزیں خرچ کر ڈالو گے، لیکن وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ محبت تم پیدا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے محبت کو پیدا کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ اور نبی نے اسی لیے آیا، اور نبی نے اس لیے کہا کہ لوگوں محبت پیدا کرو۔ جب تک تم محبت نہیں پیدا کرو گے معاشرے کو سدھار نہیں سکتا ہے۔ میں سنا ہوں اسی علاقے میں دونوں چھوٹے بھائیوں نے مل کر بڑے بھائی کو مار ڈالا۔ کیوں؟ زمین کے ٹکڑے کو لے کر اس لیے مار ڈالا، زمین کے ٹکڑے کو لے کر۔ قرآن کہتا نہیں تم رہنے والوں کسی اور جگہ کے ہو اور تم اس جگہ میں رہ رہے ہو، ہاں اگر اس جگہ کے مسلمانوں کو مارا جائے اور کسی اور دیش کے مسلمانوں کو مارا جائے تو تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، لیکن ایک درد تو ہوتا ہے کہ ارے مسلمانوں کو تو مارا گیا، ہاں کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کون ہے؟ وہ تو مسلمان ہے، ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے لوگو میں نے تمہارے اندر ایک محبت پیدا کر دی ہے۔ وہ محبت کون ہے؟ وہ محبت مسلمان ہے، ایمان کا محبت ہے، وہ کلمہ کا محبت ہے۔ تم بھی کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ بھی کلمہ پڑھ رہا محمد لا الہ الا اللہ۔ یہ رشتہ میں نے تمہارے اندر پیدا کر دی۔ جب تک تم یہ چیز پیدا نہیں کرو گے، محبت نہیں لاؤ گے تو معاشرے کو سدھار نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آگے سے گزر رہا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے، گزر رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو آدمی جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، کم نہیں بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اسے کبھی بتایا؟ کیا تم نے اسے کبھی بولا؟ وہ آدمی کہہ رہا نہیں میں نے کبھی نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے بول دو، اگر تم ان سے بول دو گے، اگر تم ان سے کہہ دو گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس محبت میں اور بڑھوتری ہو جائے گا، اس محبت میں نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، وہ رشتے والا بھائی نہیں ہے، وہ اپنے سگے بھائی نہیں ہے، وہ ایمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، اب وہ آدمی وہاں سے جا رہا ہے، اب وہ آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، میرے بھائیوں گزر رہا ہے۔ اب وہ فرشتے نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اس علاقے میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں تم محبت کیوں کرتے ہو، یہ لفظ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب وہ آدمی کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے۔ خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے صحابہ اکرام نے اور اللہ کے نبی نے جو محبت پیدا کی، ایک دوسرے کے اندر اور تمام لوگوں کے اندر محبت برقرار رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں اے دنیا والو سن لو، یہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، یہ میرا کوئی رشتہ دار بھائی نہیں ہے، یہ ایک بھائی ہے، ایک رشتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور سن لو اے عبد الرحمن بن عوف تم بھی سن لو، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، انصار میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ اگر تمہیں شک ہے تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو، کسی سے بھی تم پوچھ سکتے ہو کہ امیر ہو یا نہیں۔ آج میں اپنے مالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے، ایک میرے لیے۔ ان کے علاوہ میری 2 بیوی ہے، آپ دیکھیے جو پسند آئے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کے لیے دعائیں کی اور کہا نہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا، یہ سعد بن ربیع مجھے بازار کا پتہ بتائیے، بازار کہاں ہے مجھے بتائیے۔ اب اسے بازار کا پتہ معلوم کیا، ہاں وہاں پہ ایک یہودیوں کا بازار تھا، وہاں پہ جا کر وہ کاروبار کرنے لگا۔
وہ کاروبار کر رہے ہیں، کون؟ سعد بن ربیع کاروبار کر رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کاروبار کر رہے ہیں، اور کاروبار کس چیز کی؟ گھی اور پنیر کی۔ اب وہ مالدار ہو گئے، امیر بن گئے۔ اب ایک گٹھلی سونے کے ایک گٹھلی برابر دے کر ایک عورت سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد زرد رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ عبد الرحمن بن عوف کیا تم نے شادی کر لی؟ اس نے عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی،